اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے اس ایک مہینہ جو رمضان المبارک میں روزے فرض کیے، اس کا ایک فائدہ تو یہ بتایا تاکہ تم اس کے ذریعے تقوی اختیار کرو، متقی ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں قرآن کریم کا نزول فرمایا۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نفل عبادتوں کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے۔ جیسے اگر رمضان المبارک میں کوئی عمرہ کرتا ہے تو اس کو حج اور عمرہ دونوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس مہینے میں افطار کے وقت ایک بڑی تعداد کو لوگوں کو جہنم سے آزاد کراتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ یہ رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، اور اس کا آخری جو عشرہ ہے وہ عشرے میں ایک رات ہے جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، لیلۃ القدر۔ اس کے اختتام پر جس دن رمضان المبارک کا اختتام ہو، عید الفطر، مسلمانوں کی سب سے بڑی خوشی کا موقع رکھا گیا ہے۔ لیکن عید الفطر سے پہلے کچھ احکامات ہیں۔ فطرہ ادا کرنا، فطرہ جو ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے 3-4 حکمتیں بیان کی۔ ایک تو یہ کہ ہمارے روزوں کے اندر جو کچھ کمی رہ گئی ہے، جیسے کبھی آدمی نے کوئی فحش گوئی کی، کوئی غیبت کر دی، کوئی غلط بات کہہ دی، تو اللہ رب العالمین اس فطرے کے ذریعے سے اس کو صاف کر دیتا ہے۔ دوسرا، یہ فطرہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ فطرہ جو ہے ہر عاقل بالغ، بچے، بوڑھے، مرد، جوان، غلام، آزاد، سب کو ادا کرنا ہے۔ ایک آدمی کے پاس اگر ایک دن کا بھی کھانا نہیں ہے تو صرف وہ ہے جو فطرہ ادا نہیں کرے گا، لیکن کسی کے بھی پاس اگر ہے تو اس کو ہر صورت میں فطرہ ادا کرنا ہے۔ فطرے کی جو ادائیگی ہے، جو شخص جو گھر کا ذمہ دار ہے وہ گھر والوں کی طرف سے فطرہ ادا کر سکتا ہے۔ فطرے کی ادائیگی کا جو وقت ہے وہ عید الفطر کی نماز سے پہلے ہے۔ اگر کوئی شخص عید کی نماز کے بعد فطرے کی ادائیگی کرتا ہے تو وہ فطرہ نہیں مانا جائے گا، بلکہ اس کو عام صدقہ کہا جائے گا، وہ فطرہ نہیں مانا جائے گا۔ اگر کوئی شخص 2 روز قبل یا 3 روز قبل ادا کرنا چاہتا ہے کسی وجہ سے، جیسے بعض مرتبہ لوگ باہر ہوتے ہیں، اب آج کے دور میں بھی ایسا ہے کہ اگر کسی کو ہم ایسے شخصوں کے یہاں بھیج رہے ہیں جو بہت ضرورت مند ہے اور اس کو آٹا وغیرہ پسا کر کے روٹی کھانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ عید کے روز صبح دینے پر اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ پہلے گھروں میں چکیاں رہتی تھی تو 1-2 روز قبل آدمی ادا کر سکتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت نافع کہتے ہیں کہ اپنے پورے گھر والے، حالانکہ میری بیٹی اور میری بیوی، میرے بچوں کی طرف سے بھی آپ فطرہ ادا کر دیا کرتے تھے، اور آپ 2 روز قبل فطرہ نکال دیا کرتے تھے، لیکن نماز عید الفطر سے پہلے ہر صورت میں فطرہ ادا کرنا چاہیے۔ فطرہ ایک شخص پر کتنا ہے؟ 1 سا ہے، ایک ناپ ہے جو مدینہ کے لوگ استعمال کرتے تھے، اتنا۔ ہمارے یہاں کے ناپ کے مطابق جیسے اس کے 2 ناپ بنائے جاتے ہیں، عام طور سے لوگوں نے مدینہ کا اور کچھ لوگوں نے کوفہ کا اور دوسرے علاقے کا بھی ناپ لیا ہے، لیکن مدینہ کا جو 1 سا ہے وہ 3.25 کلو کے آس پاس، یعنی 2 کلو 666 گرام بیٹھتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو حجم میں کم ہوتی ہے، وزن میں زیادہ ہوتی ہے، تو اس سے تھوڑا تو فرق پڑتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے کم بھی بیان کیا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں دیتے وقت تو ہمیشہ زیادتی پر محمول کرنا چاہیے، زیادہ دینا چاہیے۔ تو 3.25 کلو کے آس پاس ایک آدمی کا فطرہ بیٹھتا ہے۔ فطرے میں وہ چیز دی جائے جو ہم کھاتے ہیں، جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی اگر بہت اعلیٰ کوالٹی کا چاول استعمال کرتا ہے اور اس کو چاول دینا ہے تو وہی چاول دے گا، راشن کا چاول لا کر نہیں دے گا۔
गेहूं बहुत आला क्वालिटी का इस्तेमाल करता है तो वही देगा। बेहतर यह है कि खाने की अशिया दी जाए, क्योंकि फितरे में जो हम खाते हैं यही देने का अहादीस में सबूत है। पैसे का जहां तक मामला है, कुछ सूरत में उलमाए किराम ने इसकी इजाजत दी है, मगर वो भी एक मखसूस तरीके के लिए। जैसे मसलन एक आदमी एक ऐसे इलाके में रहता है जहां पर मुसलमान बस्तियां नहीं है, सर्विस पर कहीं है, कोई और मामला है, तो वहां से अपना अमाउंट किसी को भेज देवे और वो शख्स भी गल्ला खरीद करके ही फितरा तकसीम करे। हमारे यहाँ पीछे पिछले दिनों कुछ सोसाइटियां और कुछ रिफाई इदारों ने एक अजीब गरीब काम शुरू कर दिया था। फितरे का पैसा लोगों से जमा करते और बजाय फितरा देने के वो देते उनको शीर खुरमा। अब भला बताइए, 3.25 किलो एक आदमी की तरफ से आपको फितरा देना है, अब फितरे में आप एक छलाक काजू दे रहे हैं, आधी छलाक 3.25 किलो काजू दो, 3.25 किलो बादाम दो, खाने की चीज दे रहे हो, तो जो क्वांटिटी है उसको आप किस बुनियाद पर कम किया? आपने एक आदमी के फितरे में 10 आदमियों को फितरे में एक आदमी को पावर और आधा किलो का शीर खुरमे का सामान दे दिया। ये दुरुस्त तरीका नहीं है। अगर आपको देना है तो आप क्वांटिटी उतनी ही रखिए, आपको मना नहीं किया जाएगा। खाने की चीज देना है फितरे में, आप दीजिए 3.25 किलो काजू, 3.25 किलो बादाम, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोगों से पैसा लेकर के उसको ट्रांसफर करना और फिर उसके बाद उसको दूसरी शक्ल में तब्दील करने के, अल्लाह के रास्ते में अगर कोई शख्स तब्दील करके तकसीम करना, अल्लाह के रास्ते में अगर कोई शख्स कोई चीज दे दिया है तो वाकिफ को भी इसका इख्तियार नहीं होता है कि वो वक्फ का जो शर्त है वो बदल देवे। जैसे मसलन अगर किसी आदमी ने किसी मकसद के तहत कोई चीज दी है, जब अल्लाह के रास्ते में उसने वक्फ कर दी तो वैसे ही वक्फ रहेगी। इसी तरीके से फितरे का जो मामला है तो आदमी को इसी तरह चाहिए, 3.25 किलो एक शख्स की तरफ से अदा करना है, खाने की अशिया की अदायगी करना है, नमाज ईद उल फित्र से पहले करना है। गुरबा और मसाकिन हमारे अपने करीबी रिश्तेदार, सदकात, ज़कात, फितरा, ये तमाम के तमाम का आगाज होता है हमारे अपने करीबी रिश्तेदारों से। इसलिए सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारे करीबी रिश्तेदारों में या हमारे पड़ोस में कोई जरूरतमंद है, उस जरूरतमंद तक के इसको पहुंचा देना चाहिए। इसकी अदायगी की वजह से रोजे में जो थोड़ी बहुत कोताहियां हुई होगी हमसे, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा रहम व करम है कि अल्लाह ताला ने इसके जरिए उसकी अदायगी के जरिए उसकी माफी का ऐलान किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सबको वो तमाम आमाल ऐसे ही अदा करने की तौफीक दे जैसे अल्लाह ने बयान किया है। हम सब का खात्मा रब्बुल आलमीन ईमान पर फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।